السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلباء کرام، آپ لوگ کیسے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب خیر سے ہوں گے۔ بیٹے، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن ہمارے آن لائن کلاسز ہوتی ہیں، تو اس کے لیے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز جنازہ۔ نماز جنازہ ہمارا ایسے لو ہے، اور اس میں آج ہم نماز جنازہ کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز جنازہ کی اہمیت، فضیلت اور حکم، یہ چار باتیں آج ہمارا ٹاپک ہیں، اور انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم یہ سیکھیں گے۔ بیٹا، نماز جنازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے بہترین تحفہ وہ موت ہے۔ تو نماز جنازہ مرنے کے بعد میت پر ادا کیا جاتا ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے تو آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نیت کریں گے۔ تو نماز جنازہ کا نیت کس طرح ہے تو ہم انشاءاللہ عربی زبان میں یہ سیکھیں گے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ذہین طلباء ہیں، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یاد ہو جائے گا۔ نماز جنازہ کا نیت یہ ہے کہ نویت ان اؤدی للہ تعالی اربع تکبیرات صلاۃ الجنازۃ، الثناء للہ تعالی والصلاۃ للرسول والدعاء لهذا المیت، اقتدیت بهذا الامام متوجہا الى جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ عربی زبان کا نیت ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یاد کر لیا تو بہت بہتر ہوگا، اگر کسی کو یاد نہیں ہوتا تو کم از کم پشت زبان میں یاد کر لیں کہ سلول تکبیرہ فرض کفایہ جنازی منسکم پر ثواب ددی مردہ پدی حاضر امام پسی خاص کے تعالی لرا محمد کعبی شریفی فترف اللہ اکبر۔ پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہ بھی نہیں آتا آپ لوگوں کو تو کم از کم دل میں جو ہے نا یہ نماز جنازہ کا نیت کر لے کر بھی کافی ہوتا ہے۔ نیت سیکھ لیا تو اس کے بعد ہم جو ہے نا کانوں کو ہاتھ اٹھا دیں، اللہ اکبر اس طرح کر لیں۔ جب ہم نے پہلی تکبیر پڑھی تو پہلی تکبیر کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے۔ ثنا جیسا کہ ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور نماز جنازہ والی جو ثنا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو پہلی تکبیر کے بعد پھر ہم دوسری تکبیر کہیں، اور دوسری تکبیر کے لیے ہم کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے؟ بغیر ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہم تکبیر کہیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد دوسری تکبیر میں ہم پڑھیں گے درود شریف۔ تو درود ابراہیمی بھی صحیح ہے، اور نماز جنازہ کا جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر ہم کو وہ نہیں آتا، یہ جو ابھی میں پڑھتا ہوں نا نماز جنازہ والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والا یاد کر لیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو کم از کم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف بھی ٹھیک ہے۔ پھر ہم بغیر ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے تیسری تکبیر پڑھیں گے، اور تیسری تکبیر میں ہم میت کو دعا کریں گے۔ اب یہاں پر کچھ تفصیل ہے۔ پہلے ہم بالغ کی بات کرتے ہیں۔ اگر میت بالغ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چاہے جوان ہو یا بوڑھا، جو بھی ہو لیکن بالغ ہو، تو اس کے لیے ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ کے لیے دعا ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا تفصیل ہے۔
ہم نے تو بالغ کے لیے یہی دعا پڑھ لیا، اللہم اغفر لحینا والا۔ اگر نابالغ ہو تو نابالغ میں تھوڑا سا تفصیل ہے۔ اگر یہ لڑکا ہو جس کا ہم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اگر وہ نابالغ لڑکا ہو تو اس کے لیے ہم یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہم جعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وزفرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اگر یہ لڑکی ہو، نابالغ لڑکی ہو، تو اس کے لیے پھر ہم تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھیں گے اللہم جعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجرا وزفرا وجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، جب ہم نے یہ دعا پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم چوتھی تکبیر پڑھیں گے، ہاتھوں کو جو ہے نا کانوں تک نہیں اٹھائیں گے، بغیر ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ نماز جنازہ کا طریقہ تھا۔ انشاءاللہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ذہن میں آیا ہوگا، پھر بھی اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو انشاءاللہ آپ لوگ آن لائن کلاس میں پہنچیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اہمیت، نماز جنازہ کیوں اہم ہے؟ بیٹا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حق المسلم غیر المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ یعنی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، تو ان 5 حقوقوں میں سے تیسرا جو حق ہے وہ اگر آپ کا کوئی مسلمان بھائی بہن فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تیسرا حق یہ ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کا نماز جنازہ کے لیے جائے گا اور اس کی نماز کو ادا کرے گا۔ اچھا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے میں سے 2-3 بندوں نے بھی ادا کر لیا تو سب کا ذمہ فارغ ہوتا ہے، اگر کسی نے بھی نہیں ادا کیا تو اس محلے کے سارے لوگ جو ہیں نا مسلمان وہ گنہگار بن جائیں گے۔ اچھا، فضیلت کیا ہے؟ تو نماز جنازہ کی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی مسلمان بہن بھائی فوت ہو جائے اور کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھا دے، تو اگر صرف نماز جنازہ پڑھا دے تو اس کے لیے 1 قیرات ثواب ہے، اور جس نے دفن کر لیا یعنی قبر کے تیار ہونے تک وہ ان کے ساتھ رہ گیا اور ان کی خدمت کر لی تو ان کو 2 قیرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔